زہریلا اور ایک حد تک امیز انتہائی گھٹیا پراپیگنڈا کرنے میں ہر وقت جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، انہیں یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ ان کے جھوٹے ہونے کا جو ہے یہ ثبوت جو ہے یہ فراہم ہوا ہے۔ میں اس موقع پہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بڑا کلیئر میسج دینے کے لیے جو ہے وہ میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ ان الیکشنز میں جو قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی نے کل ملا کے 5,47,652 ووٹ حاصل کیے، اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس یا پی ایم ایل این یا باقی جماعتوں کے جہاں بھی لوگ تھے، یعنی جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے 4,75,037 ووٹ جو ہے حاصل کیے۔ میں یہ بات دوبارہ دہرا دوں، 5,47,000 اور 4,75,000۔ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 5,47,000 ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں، تو پھر تمہیں 4,75,000 ووٹرز کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اگر تم احترام نہیں کرو گے تو پھر ہم سے بھی جو ہے وہ احترام نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ننکانہ کی سیٹ پہ 90,000 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی ہے، تو 78,000-80,000 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بھی پڑا ہے، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی محب وطن ہیں۔ اگر تمہاری نظر میں وہ سارے جو ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پھر ہماری نظر میں تم سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہو۔ جمہوریت یہی ہے، جمہوری رویہ یہی ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہی ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ ووٹ کو عزت دینے سے، جو کہ پی ایم ایل این کا نعرہ بھی ہے، یہی مراد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ٹیمپر نہ کیا جائے۔ لیکن ووٹ کا جو فیصلہ ہے، اپنے حق میں پڑنے والے ووٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں، اور اپنے خلاف پڑنے والے ووٹ کو آپ کہیں جی یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ اور ہم اس رویے کو جو ہے نہ برداشت کریں گے، نہ آگے بڑھنے دیں گے۔ ہم نے جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ سیکریفائز کیا ہے، ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں، مقدمات برداشت کیے ہیں، تمہارے دور میں بھی جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں۔ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ جمہوری جد و جہد سے عبارت ہے۔ تمہاری طرح ہم کرکٹ کھیلتے کو جو ہے وہ کنویں جمہوریت میں نہیں آ گئے، کرکٹ کے گراؤنڈ سے ہم جمہوریت میں جو ہے یا پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہ بڑا واضح پیغام ہے۔ میرے پاس انالیسز ہے کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ووٹس جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔
اور جس کی مثال کے طور پہ جو شرک پور کا صوبائی حلقہ ہے، پی ایم ایل نے 2018 میں جو ہے وہ 31,000 ووٹ لے کے جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ جیتی تھی، اور اب جو ہے وہ 40,000 ووٹ جو ہے وہ لیے۔ اسی طرح سے خانے وال کی جو سیٹ پہ اس مرتبہ جو پی ایم ایل نے ووٹ لیے ہیں وہ 2018 سے 10,000 زیادہ ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ہمارے ووٹ آپ کے ووٹوں میں جو ہے وہ 15,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا تو ہمارے ووٹس میں بھی جو ہے وہ 11,000 ووٹوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن تم یہ کہو کہ جی مجھے جو 90,000 پڑا ہے وہ تو بڑا ٹھیک ہے، اور آپ کو جو 80,000 پڑا ہے وہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بات آگے نہیں چل سکتی، اور نہ ہی یہ جمہوری رویہ ہے۔ ویسے بھی خیر آپ کا جو ہے وہ جمہوری رویوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ معاملہ اسی طرح سے ہے، دوسروں کی عزت کا خیال پہلے کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو اپنی عزت کا خیال ہو۔ آپ کو کیونکہ اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنے کارکنوں کو بھی یہی کہا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی مخالف سیاستدان ملے تو اسے آپ گالیاں دیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہوگا اپنے وقت کے اوپر، تو اس وقت نہ تو آپ کو صوبائی حکومتوں کی حمایت حاصل ہوگی، اور یہ جو اب آپ کو ہمارے اندازے کے مطابق ہر حلقے میں تو میرا خیال ہے 15 سے 20,000 ووٹ تو آپ کو جو ہے وہ واپڈا کے بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے، کیونکہ ہم جب لوگوں کے پاس گئے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ لوگوں کے یوٹیلٹی بلز جو ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے مہینے کے اور اس مہینے کے جو بجلی کے بل ہیں، وہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح سے پریشان کیا ہے یا ناراض کیا ہے۔ تو کو 15-20,000 کا ووٹ کا تو آپ کو ان سے فرق پڑ گیا ہے، باقی کو صوبائی حکومتوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن میں نہ تو یہ صوبائی حکومتیں ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو آپ نے 3.25 سال میں تباہ کر دی تھی اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے تھے، پاکستان کو وہاں سے اٹھانے اور بچانے کے لیے ہمیں جو سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں، ہمیں جو مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ہے وہ یوٹیلٹی بلز، بجلی کے بلز میں اضافہ ہوا ہے، وہ ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ ہم نے وہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ یعنی نہ چاہتے ہوئے اور دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے ضروری تھے۔ ہم نے ریاست کو اپنی سیاست کے اوپر ترجیح دی ہے، لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس چیز کو پوری طرح سے مینیج کریں گے، مہنگائی کو بھی نیچے لے کے آئیں گے، ان بلز کو بھی نیچے لے کے آئیں گے، اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ہم آسانی پیدا کریں گے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے، اور یہ جو فرق ہے، یہ فرق انشاءاللہ تعالی اس کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ہم دور کریں گے۔ اور میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ضمنی الیکشن جب آپ حکومت میں تھے، مہنگائی ہو رہی تھی، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو سارے ضمنی الیکشن ہم جیت رہے تھے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ یاد کر لیں، تو سارے ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہم جیت رہے تھے۔ تو ان ضمنی الیکشن کو جیتنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ کی حکومت کو جو ہے وہ کسی غیر قانونی یا غیر آئینی طریقے سے ختم کیا جائے۔ ہم نے آپ کی حکومت کو ختم کیا ایک آئینی طریقے کے ساتھ۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں درج ہے، ہم نے وہ طریقہ جو ہے وہ اپنایا۔ ہم نے کوئی جتھا کلچر نہیں اپنایا،
ہم نے کوئی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں کی، اور اب اگر آپ نے ضمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ لائسنس مل گیا ہے۔ آپ اگر یہ غلطی کریں گے، میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس چیز کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑا اور آپ نے جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پوری طاقت سے جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ فیس کیا جائے گا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جتھا کلچر جو ہے اگر آپ نے یہ اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا۔ یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے، اس کا انجام جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہوگا۔ اگر آپ جتھا لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آپ نے اگر حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا تو میری بات یہ لکھ لیں کہ پھر الیکشن نہیں، پھر جتھے کی تیاری ہوگی۔ پھر آپ بھی تیار رہیں کہ اگلے پھر 6-8 ماہ بعد پھر آپ کو بھی ایک جتھے کا سامنا ہوگا، اور جتھوں سے چڑھائی کر کے مسلح وائلنس کر کے الیکشن حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ الیکشن اگر حاصل کرنے ہیں تو ٹیبل پہ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں۔ پارلیمنٹ کا راستہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلے گا، یہ جتھوں سے اور اس چڑھائی سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر آپ یہ راستہ کھولیں گے تو پھر یہ راستہ جو ہے یہ آپ بھول جائیں کہ اس راستے پہ صرف آپ کو چلنا آتا ہے، اس راستے پہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی، رول آف لا کی نفی ہوگی، رول آف کانسٹیٹیوشن کی نفی ہوگی۔ اور ہم نے کیونکہ آئین کی جو ہے وہ عملداری کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم نے سیکریفائزز کی ہیں ساری زندگی، اس لیے ہم اس چیز کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے۔ اور اگر آپ نے اسلام آباد پہ کوئی جتھے یا چڑھائی کی کوشش کی تو اس کو پوری طاقت سے روکیں گے۔ اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں اس بات میں بھی کوئی شک شبہ یا ابہام نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بالکل پوری کلیئرٹی ہے۔ یہ دو ٹوک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کا اثر آپ پہ ہو گیا تو یہ آپ کی بھلائی ہوگی۔ باقی ہم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں، ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے، رول آف لا کا تحفظ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کا، اس ملک کے آئین کا تحفظ کریں گے، پارلیمنٹ کا تحفظ کریں گے، اور جمہوری رویوں کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ اور اس قسم کا جو کلچر آپ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں آپ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو آپ اس ملک میں جو ہے وہ افراتفری اور انارکی چاہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے انشاءاللہ تعالی اس کو پوری طاقت سے روکیں گے۔ بہت شکریہ۔ عزیز علوی صاحب نمائے وقت سے پرامن بھی ہوا اور فیئر بھی ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے۔ نہیں دیکھیں، ہم تو یہ بات کہہ ہی سکتے ہیں نا، دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ جو ووٹ مجھے ملے وہ تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر جو ہے وہ 5.5 لاکھ ووٹ مجھے ملے ہیں تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر میرے مخالف کو جو 5.25 لاکھ ملے ہیں تو وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ملک کا دشمن ہے۔ یعنی یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ بہت قابل مذمت ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار کر سکتا ہے۔
یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اس رویے کو پوری قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا کلا کما کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس کے حادثے کا جو نتیجہ ہوگا وہ پوری قوم بھگتے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتوار والے دن بھی عدالتیں کھلیں اور انہیں جو ہے وہ ریلیف ملے تو یہ عین انصاف ہے، عین جو ہے وہ رول آف لا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی عدالت سے ریلیف ملے تو جی یہ عدالتوں کو شرم کرنی چاہیے، یہ جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے۔ بھئی کون لوگ کروا رہے ہیں؟ یہ تمہارے لیے عدالتیں کون کھلوا رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ قومی رویہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج مجھے طلب کیا تھا، میں حاضر ہوا ہوں راولپنڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ میں، تو وہاں پہ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے وہ باوجود عدالت کے بلانے کے، میں وہاں پہ مجھے 2 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، میں فوری طور پہ ہر کام چھوڑ کے میں وہاں پہ پہنچا، اور وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں، اس نے وہاں پہ آنا گوارہ نہیں کیا، اور جو میرے خلاف اس نے وارنٹ حاصل کیا اس کا نہ کوئی اس کیس سے کوئی تعلق، نہ اس میں کوئی، میں ایف آئی آر میں نامزد ہوں، 3 سال پرانا کیس ہے، جب وہ درج ہوا میں جیل میں تھا، آج تک مجھے کبھی کوئی نوٹس نہیں جاری ہوا، آج تک مجھے کوئی جو ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں ہے، اور جناب عدالت سے جو ہے وہ مس لیڈ کر کے ریکارڈ ٹیمپر کر کے وارنٹ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جناب اشتہار لگانے شروع کر دیے، میڈیا کمپین شروع کر دی کہ جی وزیر داخلہ کے جو ہے وہ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کل کو پھر کسی اور کو جو ہے وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ حرکتیں کر کے اقتدار میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد میرے لیے پھر جو ہے وہ راوی چین لکھے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو راستہ آپ کھولیں گے، جس کا تعین کریں گے، پھر اس راستے پہ دوسروں کو بھی چلنا سر آپ نے کہا کہ آپ کو چاہتے ہیں ایکس پرائم منسٹر کو وہ پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں سے ہی راستہ نکلے گا ان کا، وہ تو 24 اکتوبر یا 25 اکتوبر کو ڈیٹ دے رہے ہیں لانگ مارچ کی، تو آپ کے پاس کون سے اختیار رہ گئے ہیں کہ 4 گھنٹے ان کی ہیں، شاید کچھ لوگ بھی آپ کی مدد کو نہ آئیں، کیسے روک پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوری قوم ہماری مدد کو آئے گی، اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے فرض کو جو ہے وہ ادا کریں گی۔ یہ آئیں، 24 کو آئیں، 25 کو آئیں، یا 26 کو آئیں، 28 کو آئیں، ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پھر جمہوریت اگر ہے، اگر آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میں اتنے ہزار ووٹ لے کے جیت گیا ہوں، تو بھئی وہ جتنے ہزار پھر تمہارے مخالف پڑا ہے وہ بھی تو ووٹ ہی ہے نا، وہ بھی تو پاکستان کی شہری ہے نا۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کی کون عزت کرے گا؟ آپ ان کو اگر تسلیم نہیں کرتے ان کا فیصلہ، تو پھر آپ کے حق کے فیصلے کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ اگر آپ نے جو ہے وہ لڑنا الیکشن ہے، یعنی جمہوریت کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ چڑھائی کریں گے، آپ جتھا لے کے آئیں گے، آپ کیپٹل کا محاصرہ کریں گے، تو پھر کیا اگلے الیکشن کے لیے پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا؟ یہ تو پھر ایک بات ایک دفعہ ثابت ہو جائے گی نا۔ تو پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ پھر اس کو 6 ماہ سال سے زیادہ جو بھی آتا ہے، تو یہ تو پھر ایک کلچر جب بن جائے گا تو پھر تو ہر مرتبہ جو ہے پھر یہی کچھ ہوا کرے گا۔ پھر جو ہے وہ تعیناتیاں بھی جتھوں کے ساتھ، لانگ مارچ کے ساتھ ہوا کریں گی، اور الیکشن بھی جب پھر کسی کا دل چاہے گا کہ یہ الیکشن اب ہونا چاہیے تو پھر وہ بھی پھر اسی طرح سے ہوا کرے گا۔ پھر کانسٹیٹیوشن میں جو ٹرم دی ہوئی ہے اس کا پھر تو کوئی لحاظ نہیں ہے نا، پھر جو قانون کہتا ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ کلچر اگر قوم چاہتی ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس کلچر کے ذریعے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے، تو فبیا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، جیسے سب چاہیں گے ویسے پھر ہم بھی اپنا جو ہے وہ راستہ نکال لیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی ہے،
یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو پوری قوم کو بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو روکنا چاہیے۔ دیکھیں جی، پارلیمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، نہ مجھے کسی کے پاس چل کے جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو میرے پاس چل کے آنے کی ضرورت ہے۔ اور پارلیمنٹ میں جہاں تک مذاکرات کی دعوت ہے تو وہ تو میرے لیڈر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے اس وقت بھی ان کو دی تھی مذاکرات کی دعوت جب وہ گالیاں دے رہے تھے، اور دعوت دینے کے بعد، سننے کے بعد پھر انہوں نے گالیاں دی۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جو بات انہوں نے آج سے 4 سال پہلے کی تھی، آج وہ بات پوری قوم کے سامنے، انہوں نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ خدا را ملک کے معاشی حالات درست نہیں ہیں، ہم آگے بڑے برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کرنا چاہیے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ اہم ہے چارٹر آف اکانومی۔ آئیں بیٹھیں، وہ ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ملک کے معاشی حالات کو درست کریں۔ انہوں نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی کہ جی آپ تو چور ہیں، آپ تو ڈاکو ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اپنی چوریاں، اپنے ڈاکے، یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے یہ جو 50 ارب روپے کا ہے، اپنے ڈاکے کا کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ فرا گوگی جو ہے وہ جس کو 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کو بھگا دیا، وہ دبئی بیٹھی ہے۔ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ 3.25 سال جو ہے اس کے پیسے لیتی رہی ہے۔ اپنے ڈاکے جو ہیں ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے۔ دوسروں ہر بندہ ہی چور ہے، ہر بندہ ہی ڈاکو ہے۔ جو بندہ ان کو ووٹ نہ دے وہ بھی چور ہے، اور جو بندہ ان کے سیاست سے متفق نہ وہ بھی چور ہے۔ اس طرح سے تو پھر جمہوریت نہیں چلتی۔ اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ اگر ہم بھی چاہتے تو پھر آر ٹی ایس بیٹھ سکتا تھا، اگر ہم بھی چاہتے تو پھر اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ جہاں پہ یہ پاکستان میں ہے کہ ضمنی الیکشنز میں حکومتیں صوبائی ہو، قومی ہو، سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی عملداری جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن ہو، ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر سب کو یقین ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہ ہو یا موقع نہ ہو۔ اور جس چیف الیکشن کمشنر یا جس الیکشن کمیشن تمام جو ممبرز ہیں معزز، ان کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو رہا ہے، اسے روز گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو گالی گلوچ کا رویہ اور یہ جو چڑھائی کرنے کا اور جتھے بندی کا رویہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ پوری ملک اور پورے قوم کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کرتے بھی رہیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے من تن دھن سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس عمل کو، جو کہ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے، جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کی سیکریفائس دینے کو تیار ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے ابھی ایڈمٹ کیا کہ ہمارے آنے کی ایک وجہ مہنگائی ہے، جن کے پیچھے کے بل بہت زیادہ آئے، جس وجہ سے لوگوں نے اپنا جو رنج ہے وہ ووٹ پہ اتارا۔ جی، یہ بتائیں کہ کب تک یہ مہنگائی آپ ختم کریں گے، اور یہ بجلی کے بل جو سردیوں میں بھی 30-30 ہزار پہ عام لوگوں کے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد میں آپ کچھ شرط ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ نے وہاں ورکنگ نہیں کی تھی، یا آپ گئے نہیں تھے، آپ کا کیس بنا دیا اور آپ وہاں اپنے کمپین نہیں چلائے؟ دیکھیں، جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے وہ 75,000 اور باقی جو 4 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میں تو ان سب پہ جو ہے وہ میں تو ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ دیکھو نا، بل تو ان کو بھی آئے ہیں، مہنگائی ان کے اوپر بھی مہنگائی نے اثر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ امید رکھی ہے، انہوں نے اس کے باوجود ہمیں اس قابل سمجھا ہے، اور انہوں نے ہماری اس بات پہ یقین کیا ہے کہ ہم آگے چل کے
ان مشکل فیصلوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ آسان فیصلوں میں تبدیل کروں گے. تو میں تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام 4,75,000 ووٹرز کا جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو 4.25 لاکھ لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کی توقع کے اوپر، آپ کی امید کے اوپر جو وہ پورا اترے. لیکن جو 5.5 لاکھ لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، اس کو بھی سراہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہمارے خلاف ووٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس میں غالب عنصر یہی ہے. غالب عنصر جو ہے وہ فیصل آباد کی آپ بات کریں، فیصل آباد تو میرا حلقہ تھا اور وہاں پہ تو میں لوگوں سے جو ہے وہ ملتا رہا ہوں. غالب عنصر یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپریل میں جب ہم آئے ہیں تو ہم اس مہنگائی پہ اور ان بلوں میں اضافے پہ جس کی وجہ سے لوگ عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر تھے اور ضمنی الیکشن میں ہمیں ووٹ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے دوڑ رہے تھے اور ہمارے پاس آ رہے تھے صرف کس بات پہ کہ جی ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم اس کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے، لوگ تو ہمیں جوتے ماریں گے. تو لوگوں کو امید تھی کہ ہم اس صورتحال میں جو ہے وہ کمی لائیں گے، مہنگائی میں کمی لائیں گے، یوٹیلٹی بلز میں کمی لائیں گے. اپریل میں لوگوں کو یہ ہم سے توقع تھی، باوجود ہم اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے، ہم لوگوں کی جو ہے وہ امید پہ پورا نہیں اتر سکے. لیکن اگر یہ سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید اس وقت ہم اس امید کے پورا کرنے کے قریب ہوتے. لیکن اب سیلاب کا بھی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اب اس میں کوئی انسان کا تو بس ہے نہیں. لیکن ہم یہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 مہینوں میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ریلیف دیں گے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ الیکشن کی جو بتایا جو اس کے حوالے سے وہ بتایا، لیکن یہ بتایا کہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن عمران خان کے ساتھ مشاورت کے لیے کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور دوسرا اس پہ کیا گیا نواز شریف کی واپسی بھی کا عمل اگر شامل ہوگا، اگر وہ آ جاتے تو کیا شاید اس کے برعکس ہوتے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدوں پہ اور خاص طور پہ امید یہی تھی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے، اور زندگی آسان لوگوں کی مہنگائی میں کمی سے ہو سکتی ہے، بلوں میں کمی سے ہو سکتی ہے، اضافے سے تو نہیں ہو سکتی. تو اس معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کی جو امید تھی وہ ہم سے بھی ہے، ہم سے ابھی بھی ہوگی. میاں شہباز شریف صاحب بڑے محنتی، بڑے مخلص اور بہت ہی جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھنے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتھک محنت کرنے والے، لوگوں کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے لیڈر ہیں. لیکن جو توقعات لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب سے ہیں وہ شاید باقی لوگوں سے نہیں ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے اس ہماری الیکشن کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے 10-12 ہزار کا انشاءاللہ اس کو نکالیں گے. نہیں، اپوزیشن ممبر کو وفاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا گیا. پی اے سی کے چیئرمین کو جو ہے وہ اپنا وفاقی وزیر کے تقریباً برابر درجہ تو حاصل ہوتا ہے. اگر اس کا نوٹیفیکیشن اب ہوا ہے یا اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن جو پی اے سی کے چیئرمین ہے ہی از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی ایز منسٹر. جی لاسٹ کویسچن جی.
جی 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 نہیں دیکھیں، اگر آپ اس بات پہ جائیں تو یہ بات پھر میری تھوڑا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نکل جائے گی. اس میں ان الیکشنز میں جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این ہمارا کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک الیکشن کمپین کو جو ہے وہ رن کرنے سے متعلق جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ابہام کا شکار رہے ہیں. ایک تو کبھی الیکشن ہونے ہیں، کبھی نہیں ہونے، کبھی ہو رہے ہیں، کبھی جناب اب ڈیٹ آگے چلے گئی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک صوبائی حکومت پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی، اور دوسرا یہ جو انسرٹینٹی تھی اس نے بھی جو افیکٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اس بات کے اوپر بڑے جو ہے وہ حوصلے میں ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ بلوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کس حد تک ہم سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے ضمنی انتخابات صاف اور شفاف ہوئے، ادارے آئینی حدود میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. کل کے الیکشن پر کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. صاف اور شفاف الیکشن پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مبارکباد دینی چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.